الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ کسی شخص کو اپنی محبت میں پاگل کرنے کا ایک جلالی وظیفہ ہے۔ وظیفہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، صرف 5 مرتبہ ہی ان الفاظ کو پڑھ کر تصویر پر دم کر دینے والا وظیفہ ہے۔ چونکہ ایک دوست کی فرمائش تھی کہ نہ کھلانے کے لیے نہ ہو، نہ ہی پلانے کے لیے ہو، کیونکہ ہم میاں بیوی ہیں اور دور دور ہیں ایک دوسرے سے، تو یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے میں نہ کھلانے کی ضرورت ہے، نہ پلانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی پاس جانے کی ضرورت ہے۔ ایک جلالی وظیفہ ہے، اور جلالی وظائف کے لیے کچھ چند شرائط ہوتی ہیں جو کہ میں وہ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات میں کہوں گا کہ اس وظیفے کو کسی ناجائز محبت کے لیے استعمال نہ کریں۔ جس چیز کی آپ نے فرمائش کی، میں فرمائش پوری کر رہا ہوں کہ صرف جائز محبت کے لیے، میاں بیوی کی محبت، بھائی بہن کی محبت، ماں باپ کی محبت، جو جائز محبت ہے، آپ اس محبت کے لیے اس وظیفے کو لازمی کریں، اور بالکل کرنے کی اجازت بھی ہے۔ ناجائز محبت کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی لوگ ایسے ہوتے کہ چسکا لیتے ہیں، یار فلانا بس میرے پیچھے بھاگتا رہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے۔ ہاں، صدق کے دل سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، منگنی کرنا چاہتے ہیں، کوئی مان نہیں رہا، یا میاں ہے تو روٹھا ہوا ہے، یا بیوی ہے تو روٹھی ہوئی ہے نہیں مان رہا، یا ماں باپ روٹھے ہوئے نہیں مان رہا، یا بھائی بہن روٹھے ہوئے نہیں مان رہے، ہاں ان کے لیے کریں، اور کرنے کی اجازت بھی ہے، اور اجازت لینے کے لیے صرف کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دے، بے شک کریں، آپ کو اجازت عام ہے۔ کوشش کریں کہ جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں، ناجائز کے لیے بالکل ہی نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز کو لازمی پکڑیں، ہر حال میں نماز کو لازمی پکڑیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے نماز کو نہ پڑھیں، رب کی رضا کے لیے پڑھیں۔ یہ نہ کہیں کہ بس وظیفہ اب شروع کر رہا ہوں، نماز نہ، رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، رب کا فرض جان کر نماز پڑھیں۔ امام غزالی ایک بات لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اس نے نماز شروع کی، جب نماز شروع کی نا، جب پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو دل میں خیال آیا کہ وہ حقیقی طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ سے آواز آئی، تو جھوٹا ہے، تو مخلوق کی عبادت کر رہا ہے۔ اس نے توبہ کر دی، بس توبہ کر ڈالی اور علیحدہ ہو گیا، پھر نماز پڑھنی شروع کی۔ پھر جب پہنچا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، پھر آواز آئی غیب سے، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اپنے مال کی عبادت کرتا ہے، تیرے دل میں خیال ہے کہ بس مجھے مال ملنا چاہیے، تو مال کی عبادت کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے جناب علی سارا دن جو مال تھا اس مال کو صدقہ کر دیا، پھر علیحدہ ہو گیا، رب کی بارگاہ میں توبہ کی، پھر جناب علی نماز پڑھنی شروع کی۔ جب پہنچا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر جناب علی آواز آئی، تو جھوٹا ہے، اپنے کپڑوں کی عبادت کر رہا ہے، تیرے دل میں خیال ہے کہ بڑے کمال میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کی خاطر رب کا شکریہ ادا کرو، یا کپڑے حاصل کرنے کی خاطر، مال دولت حاصل کرنے کی خاطر نماز پڑھ رہا ہے، تو مال کی نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر علیحدہ ہوا، اور جتنے کپڑے گھر میں پڑے تھے سارے کے سارے صدقہ کر ڈالے، پھر علیحدہ ہو کر اس نے نماز شروع کی۔ جب پہنچا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب آواز آئی، تم سچے ہو،
نماز پڑھتے رہو، اب تم سچے ہو۔ وجہ کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے دل سے مال کی لالچ، رزق کی لالچ، سب کچھ دنیا کی لالچ نکال کر نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھو تو ایسے بس اپنے رب کو منانے کے لیے، یار ہم سے ہمارا رب روٹھ چکا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے منانے کے لیے، بس سجدہ سر سجدے میں جھکائے اس کی بارگاہ میں، وہ کریم ذات ہے، معاف کرنے والا ہے۔ نماز پڑھیں رب کو راضی کرنے کی خاطر، یہ نہ ہو کہ اپنی دنیا کے لالچ میں جناب علی بس کوئی کسی کو پانا چاہتا ہے تو کوئی مال پانا چاہتا ہے تو کوئی رزق پانا چاہتا ہے، صرف اس کی خاطر نماز نہ پڑھیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر نماز پڑھا کریں۔ یہ پہلی شرط ہے کہ صدق کے دل سے نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو یہ دنیا نفس کا غلبہ جو ہے نا، یہ نفس کا غلبہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو مال کی لالچ کرتا ہے، ہرس کرتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی خواہشات، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ امام غزالی ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہے رب کا فرمان مبارک ہے نا، یہ آیت کریمہ نقل فرمائی آپ نے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے، یعنی توبہ کر کے سابقہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ جتنے بھی پیچھے گناہ کیے ہیں تم صدق کے دل سے توبہ کرو، مولا کریم جتنے گناہ کیے ہیں سب گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی صدق کے دل سے توبہ کرنے والا سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور پھر گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب بھی گناہ کرتا تو ایک رجسٹر میں اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ ایک دن نا اس نے گناہ کیا تو جب رجسٹر کھولا گیا نا تاکہ اس میں وہ گناہ لکھیں، تو دیکھا تو اس جگہ پہ ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر ڈالی ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر ڈالی۔ صدق کے دل سے جب توبہ کریں گے تو پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور کوئی توبہ تو ایسی ہوتی ہے کہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ صدق کے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو ایک تو توبہ گناہ معاف کرتی ہے، توبہ رب کے قریب لاتی ہے انسان کو، توبہ سے رزق بڑھتا ہے، توبہ سے مشکلات ٹلتی ہیں، توبہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، توبہ سے رزق بڑھتا ہے، توبہ سے مشکلات ہر قسمی حل ہوتی ہے، اور توبہ سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کوشش کریں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، پختہ جناب ارادہ کریں، بس توبہ کر ڈالی صدق کے دل سے، آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گا، کسی قسم کا بھی کوئی گناہ نہیں کرو گا۔ یہ دوسری شرط تھی اس وظیفے کی۔ تیسری شرط یہ ہے اپنے قریبی رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی جو اٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں۔ جو انسان زیادہ دیر روٹا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مولا کریم ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا جو اپنوں سے زیادہ دیر روٹا ہوا۔ ٹھیک ہے اپنے جناب زخم دیتے ہیں، مصیبتیں دیتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں، دوستو نرمی اختیار کریں، ان کے معاملات ان کے سپرد رب کے سپرد کر دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو جو کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تم اس سے ڈرو کہ جو کہے نا بس میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کیا ہے، میرا رب جانے تم جانو۔
حضرت علی فرماتے ہیں اس سے ڈرو، کیوں؟ اس کا جو انتقام لینے والی ذات ہے نا وہ سب سے بڑی ہے، بے نیاز ذات ہے، بے پرواہ ہے، کوئی نہیں ہے اس سے پوچھنے والا، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، وہ غالب ہے انتقام لینے والا۔ تو اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دو، نرمی اختیار کرو، اپنوں کو منائیں، کوشش کریں، رب دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ چوتھی شرط اس وظیفہ کی یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جس جگہ پہ قرآن پاک پڑھا جائے وہاں نحوستیں نہیں رہتی، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اب آئے روز ہمارے مدرسے میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، آئے روز آئے ہوئے ہوتے ہیں، مفتی صاحب کوئی طلباء بھیج دیں ہمارے گھر تاکہ قرآن خوانی کریں، بڑی مشکلات ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں۔ تو دوستو قرآن پڑھنے سے مشکلات دور ہوتی۔ میں ایک آدمی سے پوچھ رہا تھا، یار کیا تمہارے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا؟ نہیں یار، سبھی تو صبح اٹھ کر تیاریاں کرتے ہیں، کوئی سکول چلا جاتا ہے، کوئی نوکری پہ چلا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا گھر میں نہیں ہے۔ مصیبتیں پھر کیوں نہ ہو، مشکلات کیوں نہ ہو؟ تو قرآن کم از کم نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو گے مشکلات دور ہوتی ہیں، نحوستیں اٹھ جاتی ہیں، جادو ٹونے ختم ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس نے صبح کے وقت قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کی شروعات کی ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا گزار دے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کے 2 رکوع کے اندر کتنی آیات ہیں اور کتنی آیات کے اندر کتنے حرف ہیں۔ دوستوں کتنی نیکیاں مفت میں، 10 منٹ تو لگتے ہیں ٹوٹل 2 رکوع کی تلاوت کرتے ہوئے۔ قرآن کے ساتھ محبت رکھیں، سچی اور عشق رکھیں، محبت رکھیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا آخرت میں قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ کام دے گی، اور قبر کے اندر بھی تمہاری مشکلات دور کرے گی۔ دنیا پہ تو کرتی ہی کرتی ہے۔ قرآن کے ساتھ یاری لگا کے تو دیکھیں، کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے ضرور پڑھیں نماز فجر کے بعد۔ اس وظیفے کی آخری شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے 5 روپے 10 روپے جتنا ہو سکتا ہے صدقہ لازمی کریں۔ ساتھ کہیں مسجد ہے اس پہ خرچ کر دیں، غریب ساتھ ہے اس پہ خرچ کر دیں، پڑوسی ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے مدارس میں خرچ کر دیں جہاں مسافر طلباء یتیم مسکین پڑھتے ہیں، یا تعمیراتی کام میں، جس طرح کہ اب ہماری درسگاہ کا کام زیر تعمیر ہے، درسگاہ کا کام زیر تعمیر ہے، یہاں کافی خرچ اخراجات آ رہے ہیں۔ اور یہ درسگاہ ایک عام چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں صبح نماز تہجد پڑھ کر مسافر طلباء نماز تہجد پڑھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے اور رات کے 10 بجے تک قرآن پڑھتے پڑھتے مفت کی نیکی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کے دیے ہوئے رزق کو صدقہ جاریہ بناؤ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جاریہ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسی جگہ پہ خرچ کرو اپنے رزق کو کہ رہتی دنیا تک تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ جگہ کون سی؟ فرمایا دین کی اشاعت کے ادارے، دین کی اشاعت کے اداروں پہ خرچ کرو۔ یہ دین کی اشاعت کے ادارے، درسگاہ زیر تعمیر ہے، جہاں درسگاہ پہ تم خرچ کرو گے اسی چھت کے نیچے، سائے کے نیچے گرمیوں میں بچے قرآن پڑھیں گے، مفت کا ثواب ہے۔ سردیوں میں اسی جگہ پہ قرآن پڑھیں گے، مفت کا ثواب ہے۔ اور یہ درسگاہ جہاں صبح ہم نے کہا ہوا ہے کہ مسافر طلباء بیٹا صبح اٹھ کر نماز تہجد پڑھ کر خصوصاً دعا کیا کریں ان دوستوں کے لیے جو خصوصاً تعاون فرماتے ہیں، ان مولا کریم ان کی مشکلات دور فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ کوشش کریں یہ مسجد کی درسگاہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے جناب علی مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کی، مولا کریم اس کا بھی گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ اور
یہ جہاں ہم خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب حقیقتاً یہ دنیا میں تو آپ نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں تمہاری دنیاوی مشکلات حل ہوں گی. جب اس کا ثواب قبر کے اندر دیکھو گے وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا. یہ وہ کام ہے, یہ بڑا اہم کام ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرو, مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. دوستو یہاں مسافر طلباء پڑھتے ہیں, یہ درسگاہ بڑی اہم چیز ہے. میں دوستوں سے کہوں گا کہ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں, پھر انشاءاللہ مشکلات دور ہوتی دیکھیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس مقدس کام میں اپنا حصہ ڈال لیں, آپ وظیفہ نہیں بھی کریں انشاءاللہ مشکل حل ہوگی. یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں. جس کے نہ ہو مجھے فون کر کے بتا دینا کہ میری مشکل حل نہیں ہوئی. کمال ہے یار, رب کے راستے میں دین کی اشاعت کے ادارے پہ خرچ کریں اور مشکلات دور نہ ہو. میں گارنٹی سے کہتا ہوں مشکل دور ہوگی انشاءاللہ العزیز. خرچ کر کے تو دیکھیں اس مقدس کام. یہ کوئی عام کام نہیں ہے, مت سوچے کہ یہ کوئی عام گھر ہے, عام دیوار ہے. نا, الحمدللہ دین کی اشاعت کی ادارہ ہے. اس مقدس کام میں خرچ کر کے دیکھیں. میں دوستوں سے کہوں گا کہ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا تھوڑا یا زیادہ جتنا ہو سکتا ہے اپنا حصہ ضرور ڈالیں. الائٹ بینک اکاؤنٹ, جاز کیش اکاؤنٹ, ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا. کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف. کہ سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ جو شرائط میں نے بتائی ہیں ان شرائط پر عمل کر کے اس وظیفے کو کریں. میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز نہ کھلانے کی ضرورت ہے, نہ پلانے کی ضرورت, نہ پاس جانے کی ضرورت ہے. آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ العزیز. شور ہے, شور کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی محبت میں پاگل ہوتا نظر آئے گا. بیوی کے لیے کرنا چاہتے ہیں اگرچہ 6 مہینے روٹ کر بیٹھی ہے انشاءاللہ واپس گھر آئے گی. جس کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز اپنی محبت میں پاگل ہوتا دیکھو گے. بشرطے کہ جائز کام کے لیے کریں, ناجائز کے لیے نہ کریں. ناجائز کے لیے کام کرو گے الٹا رجت ہوگی, نقصان ہوگا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جائز کام کے لیے کریں انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کام ہوگا, اور پہلے دن ہی کام ہوگا انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلے ایک تصویر لیں. میاں ہے, اس کی بیوی روٹھی ہوئی ہے, اپنی بیوی کی تصویر سامنے رکھ لیں. بیوی سے میاں روٹھا ہوا ہے, اپنے میاں کی تصویر سامنے رکھ لیں. بھائی بہن روٹھے ہوئے ان کی تصویر سامنے رکھ لیں. بھائی روٹھا ہوا ہے, بہن روٹھی ہوئی ہے, ماں باپ روٹھے ہوئے ان کی تصویر سامنے رکھ لیں. تصویر سامنے رکھ کر سب سے پہلے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر صرف ایک ہی اسم اعظم پڑھنا ہے, وہ رب کا نام ہے. صرف ایک ہی اسم اعظم, وہ ہے یا قہارو, یا قہارو, یا قہارو. یہ اسم اعظم صرف 5 مرتبہ پڑھ کر, صرف 5 مرتبہ, پہلے 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں, پھر 5 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھیں, پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تصویر پر پھونک مار دیں, اور جناب غروب ہونے سے پہلے آپ اس کا کرشمہ نہ دیکھیں تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.